میں آپ کو کلیئر بتا دوں، میں نے یہی بات مہنون بازار میں کہی تھی شکیل بھائی، تو کچھ مولانا صاحب لوگ جو آج کل کے مولوی ہیں تو سمجھتے کم ہے بولتے زیادہ ہیں، وہ چلانے لگے کہ مولانا میران صاحب مہنون کے اندر ڈھول کو جائز کہہ کے چلے گئے. ہم نے کہا تیرے باپ میدان میں آجا ثابت کرتے دوبارہ مہنون آتا ہوں، دوبارہ مہنون آتا ہوں. اور آج میں اس چوری میں یہ چیلنج کر کے جا رہا ہوں جو میرے والد ماجد حضور معصوم ملت کے چہلم کے تعلق سے یہ بدنام کیا گیا کہ ڈھول کو جائز کہہ دیا گیا. اگر کسی کے مائی کے لال میں ہمت ہے تو آئے ثابت کر دے کہ مطلق ڈھول کو جائز کہا گیا ہے. ارے کھوچوں جب تمہیں سمجھ میں نہیں آتی ہے تو چوں 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 مت کیا کرو، آ جایا کرو، سمجھانے کی ذمہ داری ہماری ہے. للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے. حشمتی گھرانہ، حشمتی تلوار، نعرے حیدری. کر دیا وہ کر دیا، یہ کر دیا وہ کر دیا. ہم نے کہا گھوچوں جب بات نہیں سمجھ پاتے ہو، اردو سمجھ میں نہیں آتی ہے تو جا کے کہیں جا کے اردو پڑھو. ابے گدھے، ڈھول جائز نہیں کیا گیا، اعلان جائز کیا گیا ہے، اور اعلان ناجائز ہے ہی نہیں. اعلان ناجائز ہے ہی نہیں. اب اگر یہی کہو گے اعلان جائز کیا گیا ہے تو اگر یہی کہو گے نا، یہ ڈھول کی بات اگر کہو گے یہ ڈھول ہی تھا، ڈھول ہی کو جائز کیا گیا ہے، تو میں دکھاؤں گا پھر در مختار، رد المختار، فتاوی رضویہ، اور فتاوی رضویہ کے ساتھ ساتھ پھر آپ آ جائیے بہار شریعت. کہو سب کو ڈھول باز، کہو سب کو طبلہ باز، کہو سب کو ڈھولکیا باز. کیوں؟ اس لیے کہ ڈھول طبل تو پہ لام. گوچوں بالکل صحیح سے بتا رہا ہوں، صحیح سے جا کے ڈکشنری دیکھنا، لغت دیکھنا کہ تو پہ لام طبل اس کا مطلب کیا ہوتا ہے. جب ڈکشنری پڑھو گے تو تمہیں پتا چلے گا طبل کا معنی ڈھول ہے اور اس کی جمع طبول و طبال ہے، اس کا معنی ڈھول ہے. اب اعلیٰ حضرت کو پڑھو. اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک سوال ہوا، غور سے سننا، میں فتاوی رضویہ کی بات کر رہا ہوں، بات سمجھا کرو. لیکن بات کیا نا، میں نے بزرگوں کا ایک قول بھی پڑھا. وہ کیا؟ بزرگوں نے فرمایا تم سمجھاؤ گے کسی کو، کوئی معترض ہے تمہاری بات پر، ایک بار سمجھاؤ گے، دو بار سمجھاؤ گے، تین بار سمجھاؤ گے. فرمایا جو معترض ہے اگر محض معترض ہے تو سمجھ جائے. غور سے سننا، اگر محض معترض ہے، اگر صرف معترض ہے تو سمجھ جائے گا، اور اگر حاسد ہے تو کبھی نہیں سمجھے گا. اگر حاسد ہے تو کبھی نہیں سمجھے گا، کیونکہ اسے آپ سے حسد ہے، اور حسد کا علاج نہیں، صرف موت اس کا علاج ہے. مر جاؤ، اور ہمت ہے تو میدان میں آؤ، آ کے ثابت کرو. ارے تمہیں اتنا ہی نہیں پتا کہ بحث احکام سے ہوتی ہے یا بحث ادلہ سے کی جاتی ہے؟ بحث کس سے ہوتی ہے؟ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ دلیلیں کسے کہتے ہیں؟ احکام کیا ہوتا ہے؟ کون اصل ہے کون فرع ہے؟ بات حرام لغیری یا حرام لعینی کی ہے، کتنی تفصیل کی گئی، فاسق بھی کہا گیا، سب کچھ کہا گیا، لیکن اس کے بعد وہی مرغے کی ایک ٹانگ جائز کر دیا، جائز کر دیا، جائز کر دیا. تو آؤ دکھائیں، آؤ کھوپڑی سے ہی کریں تمہاری. اعلیٰ حضرت سے سوال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فتاوی رضویہ شریف میں سوال یہ ہوا عالم فاضل بریلوی سے کہ ایک مولانا صاحب ہمارے گاؤں میں آئے تھے، انہوں نے آ کر جلسہ رکھا. میں اس کی تھوڑی سی وضاحت کر رہا ہوں آپ کے ساتھ، کیونکہ کچھ گھوچو یہ بھی نہیں جانتے ہیں کہ نقل میں ضروری کیا چیز ہوتی ہے. میں مناظرہ رشیدیہ کی بات کر رہا ہوں، جا کے پڑھ لینا. گھوچو نقل کے اندر من وعن الفاظ کا بیان کرنا ضروری نہیں ہوتا ہے، مفہوم کی رعایت لازمی ہوتی ہے. یہ میں مناظرے کی بات کر رہا ہوں، مناظرہ رشیدیہ جا کے پڑھ لینا. نقل کی تعریف کیا ہے اور نقل کے قانون اور قاعدے کیا بتائے گئے، ورنہ تم کل کو گھوچو یہ بھی کہہ دو کہ یہ الفاظ تو ہیں ہی نہیں. تمہیں یہی نہیں پتا نقل میں الفاظ کی رعایت ضروری نہیں، مفہوم کی رعایت ضروری ہوتی ہے. یہ قانون کی بات کر رہا ہوں میں، جو مناظرہ رشیدیہ کے اندر لکھی گئی. ایک ہی کتاب ہے مناظرے کی جو درس نظامی پڑھائی جاتی ہے، اس کے اندر لکھا گیا. خیر تفصیل میں نہیں جاؤں گا. سوال ہوا اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، یہ بتائیے کہ ایک مولانا صاحب آئے تھے ہمارے یہاں، انہوں نے جلسہ رکھا تقریر کرنے کے لیے، اپنا بات کہنے کے لیے، اور اس جلسے کا اعلان ڈھنڈورا پٹوا کے کیا کیا؟ اعلان
کس کا؟ جلسے کا اعلان، اپنے واز کا اعلان ڈھنڈورے کے ذریعے کیا۔ ڈھنڈورا جانتے ہو بھیا؟ کڑکی دیکھی ہے آپ نے؟ کڑکی ہوتی ہے، گورنمنٹ کڑکی کرتی ہے تو ڈھنڈورا پٹتا ہے کہ نہیں پٹتا؟ اس میں 2 سے 3 ڈھول کم سے کم ہوتے ہیں، ایک ڈھول نہیں ہوتا، 2-4 ڈھول، ڈم 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 ڈم، اور اس کے بعد ہاں بھائی فلاں ابن فلاں کی زمین کڑکی ہو رہی ہے، یہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں، غور سے سننا۔ اب مقصد بتانے کا کیا ہے؟ مقصد بتانے کا یہ سوال اعلیٰ حضرت سے ہوا کہ مولانا صاحب نے اپنا واز، اپنی تقریر کا دن لوگوں کو بتانے کے لیے ڈھنڈورا پٹوایا، کیا اس لیے ڈھنڈورا پٹوانا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ اعلیٰ حضرت جواب میں تحریر فرماتی ہیں، الجواب ظاہر جواز ہے۔ کیا ہے؟ کیا ہے؟ ظاہر جواز ہے۔ آگے یہ بھی فرمایا کہ اشتہار سے، پوسٹر سے اعلان اپنے جلسے کا کرنا انسب تھا، لیکن اگر ڈھول سے ڈھنڈورے سے کروا دیا تو یہ غلط بھی نہیں ہے، یہ جائز ہے۔ پتہ چلا اعلان چاہے جلسے کا ہو یا اعلان محرم کا ہو، جب ڈھول سے جلسے کا اعلان کیا جا سکتا ہے، ڈھنڈورا بجایا جا سکتا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے یہ فتاوی رضویہ میں لکھا ہے کہ ظاہر جواز ہے۔ اے مولانا آؤ اب اعلیٰ حضرت کو ڈھول والا کہو۔ اعلیٰ حضرت یہ فتاوی رضویہ شریف میں موجود ہے، اور اعلیٰ حضرت نے اس کے آگے ایک عبارت بھی نقل فرمائی ہے، جو اعلیٰ حضرت نے رد المحتار سے اور در مختار سے حوالہ نقل فرمایا، اور اس کے اندر یہ حوالہ اعلیٰ حضرت نے جائز ہونے پر دیا۔ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ، جس طرح رمضان میں سحری کے جگانے کے لیے سونے والوں کو طبل یعنی کہ ڈھول سے جگایا جائے گا، اعلان کیا جا سکتا ہے، اسی طرح سے اگر مولانا صاحب نے یہ اعلان کر دیا تو یہ اعلان ڈھنڈورے سے غلط نہیں ہے۔ پتہ چلا کہ ڈھول یا ڈھنڈورے کے ذریعے اعلان کرنا شریعت نے غلط نہیں رکھا ہے۔ مطلق ڈھول بے شک ناجائز ہے، لیکن اگر اعلان کے لیے ہو تو فتاوی رضویہ، در مختار، رد المحتار اور اللہ اکبر دوسری کتاب بہار شریعت، ان سب بزرگوں کو پڑھو، انہوں نے فرمایا اعلان کے لیے رخصت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں ڈھول بجانا مقصد نہیں، مقصد اعلان کرنا ہے۔ سنیت کا کام کریں گے۔ سبحان اللہ سبحان۔ جب یہ بات ایسا نہیں، یہ بات یہیں بولی گئی، یہ بات وہاں بھی بتائی گئی تھی، باقاعدہ طور پہ کہا گیا تھا کہ اعلان کے لیے رخصت ہے، لیکن وہ بات ہم نے جو پہلے ذکر کری نا، جو فرمایا اللہ والے نے کہ معترض ہوگا تو ضرور مان جائے گا، لیکن حاسد کبھی نہیں مانے، حاسد کبھی۔ خیر میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہ رہا تھا، چلا گیا تو بات بتا دی آپ کو۔ ہم نے سیدھی بات کہی کہ ہم الحمدللہ مطلق ڈھول کو ناجائز مانتے، کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن میں مہنمن جب گیا تو مہنمن میں نے جا کے تقریر میں کہا مولانا صاحب ایک بات بتاؤ، ڈھول اگر ناجائز ہے، میں مانتا ہوں ٹھیک ہے ڈھول ناجائز ہے، تو ڈھول صرف محرم میں یاد کیوں آتا ہے؟ اور وہی ڈھول کیوں جو تعزیہ شریف کے سامنے بجایا جاتا ہے؟ ڈھول تو بہت بجتے ہیں، بہت جگہ بجتے ہیں، تب آپ ڈھول بھول جاتے ہو، اور جب محرم میں بات آتی ہے تو بڑا ڈھول ڈھول چلانے لگتے ہو۔ ہم سے پوچھو گے تم کیا کہتے ہو تو ہم کہیں گے کان کھول کر سن لو، اپنی کھوپڑیاں صحیح کر لو۔ ہمارا ایک نظریہ ہے، ہمارا ایک مشن ہے، محرم میں جو کچھ ہوتا ہے، چاہے تعزیہ شریف ہو یا تعزیہ داری ہو، جو کچھ ہوتا ہے یہ سب امام حسین کی یاد کو زندگی دیتا ہے، امام علی مقام کی یاد کے لیے ہوتا ہے۔ اگر تم یہ بند کرو گے تو حسین کی یاد مٹ جائے گی، حسین کی یاد ختم ہونے لگے گی، امام کی یاد مٹنے لگے گی۔ اور ہمارا مشن ہے، ہمارا یہ سوچنا ہے، ہماری یہ تحریک ہے، ہماری یہ تنظیم ہے کہ کچھ مٹے نہ مٹے مگر حسین کی یاد نہ مٹنے پائے، حسین کا ذکر نہ مٹنے پائے، حسین کا تذکرہ نہ مٹنے پائے۔ شمع یادیں رخ جانا نہ بجھے، شمع یادیں رخ جانا نہ بجھے، خاک ہو جائیں پلکنے والے۔